تحریک انصاف کے رہنما اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو نئے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، وہ دوبارہ سے اشارے دے رہے ہیں کہ جی عید کے بعد کوئی بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے. ایگزیکٹ ان کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیں. ہم نے دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اداروں سے امید ختم ہوگی. جس طرح ججوں کو اوپر کے لے گئے، اپنے لوگوں کو جس طرح لے کے آئے عدالتوں میں، جس طرح ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ہماری تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہے، تو ہمیں تو کسی اور ادارے سے امید نہیں باقی رہی. تو یہی احتجاج واحد آپشن ہے. پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اختیار مند ہو. اس میں ایک بے اختیار لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھے. اچھا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، یہ تو آپ کی پارٹی کے جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، یہ ان کا موقف ہے. جو آپ کے پنجاب کے صدر ہیں حماد ادر صاحب، روپوش مفرور، چلے روپوش ہیں، مفرور ہیں، جو بھی ہیں، ان کے بھی خیالات تقریباً کچھ ایسے ہی ہیں. آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک انصاف کو بہت بڑی تحریک چلانی چاہیے؟ میر صاحب دیکھیں، جو ہماری اپوزیشن الائنس ہے، جو میری جو انفارمیشن کہہ لیں یا میری جو اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے اپوزیشن جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے ہم اسے پراپر طریقے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی پروٹیسٹ ہے اور اس کے باہر بھی. اور اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی شدت پسندی یا ایسی کوئی کال دے کر اس میں کنونشنز ہیں وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں. ہم مختلف فورمز پہ جو ہیں وہ پروگرامز کر کے جو ہے وہ پبلکلی جو پروگرامز ہیں وہ کر کے ہم اپنا جو موقف ہے وہ عوام کی طرف جو پہلے بھی ہمارا ہے ہم اسے مزید آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگ عید کے بعد جو ہے جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر اس میں پوری اپوزیشن ہم الائنس ہو جائے اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اور باقی دیگر جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں جان پڑے گی. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ماضی کی طرح اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات بیانیہ کو جو ہے آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فیصل واڈر صاحب، عید کے بعد کیا آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان کو ہمیشہ سے کہتا تھا، میرا مشورہ بہت دیر میں مان رہے ہیں، چلے عید کے بعد مان رہے ہیں، لیکن اچھا مان رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، سب اچھے بچوں کی طرح سب کریں گے، تشدد نہیں ہوگا، ڈی چوک نہیں ہوگا، کوئی تھریٹ نہیں ہوگا، کوئی دھرنا مرنا نہیں ہوگا، وچ از فائن. ٹھیک ہے، یہ تماشا ہم کرتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا 26 نومبر سے پہلے کہ چڑیا پر نہیں مارے گی، لیکن ادھر چڑیا نے تو پر نہیں مارے، ادھر کچھ بندے پر مارتے مارتے مارے گئے. میر صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ نہ خان صاحب باہر آئیں گے اس دن. ہاں، یہ دعویٰ کیا تھا. دوسرا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈی چوک پہ گنڈا پور اور پارٹی نہیں پہنچے گی. میں نے اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، اس وقت بھی میں ٹھیک تھا، 26 کو بھی میں ٹھیک تھا. جو بندے مرے جن کی ذکر، تو پھر دمادم مست قلندر کس کا ہوگا؟ دیکھیں دمادم مست قلندر کا تو ٹائم ختم ہو گیا نا میرے صاحب. تو اب تو سیاست کرنے کی کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اچھا چل رہا ہے. دیکھیں نا، عامی چیف، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا یہ بوسیدہ چہرے، یہ پرانے چہرے. میں تو آپ کو جو سب بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں سر، آپ تو مجھے پکڑ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں. میں آپ کہہ رہا ہوں ابھی تو کچھ ہے نہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے، سب ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کی پارٹی ضمانت ہے نون لیگ کی حکومت کی. اچھا، یہ ضامن ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ ان کے ساتھ ہیں وہ یہ گورنمنٹ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم تو دیکھ رہے ہیں سورج کی کرن، ایک ٹیم ممبر، جیسے آپ اپنا شو کر رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں ہم قوم کی. آپ ایک ٹیم پلیئر ہیں قوم کے، یہ ٹیم پلیئر ہیں، میں ایک ٹیم پلیئر ہوں. ہم اتنے اس طرح آرمی چیف ہمارے ٹیم پلیئر ہیں پاکستان کے. وہ پٹری سے نکلی ہوئی ٹرین تھی، وہ پٹری پہ چڑھ گئی، اب چڑھ کے آگے ہلکی شروع ہوگی، دھکا لگائیں گے، اٹھائیں گے، اس کی اسپیڈ بڑھائیں گے. لیکن جہاں تک آپ ڈیموکریٹک یا جمہوری لاشوں کی بات کریں تو دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. یہ لاش لے کے آپ گھسیٹ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کندھوں پہ، اس کی بدبو، اس کا گند آپ کے اوپر گر رہا ہے، اس کی بدبو آپ کے اندر بھی رہے گی. ٹھیک ہے، آئے گی. لیکن یہ آپ جس کو لاش کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لاش نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. دیکھیں میر صاحب، میں بہت کلیئرلی بادب ہو کے آپ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ میں جو ہمارا ٹیم ممبر تھا اس کا بہت بڑا کردار ہے آرمی چیف کا. اس کو کریڈٹ دیں، اس میں شرمائیں نہ، اس کو نہ شائے اوے کریں. ہم جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو دیں. اگر اس نے کیا یا چیف جسٹس آف پاکستان نے کر دیا یا آپ نے پاکستان کو پٹری کر دی ہے یا بہتری کر دی ہے پاکستان، کیوں کریڈٹ دینے سے شرماتے ہیں؟ اگر کل کے بھی آپ ان کی جو تقریر ہے، انٹریکشن ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت کچھ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے. وہ نظام کے پرو ڈیموکریٹک آدمی، پرو ڈیموکریسی چل رہے ہیں.
ٹھیک ہے, ورنہ ان کے پاس تو پورا پلیٹ فارم تھا. اگر کسی کو ریونج لینا ہوتا جو ان کے ساتھ کیا ہے تو کتنا مشکل کام تھا, لیکن کوئی ایسا سین نہیں ہے. لیکن جو اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ, اگر آپ برا نہ منائیں, جی صاحب, یہ جو پیکا ترمیمی بل 2025 آیا ہے, تو جب ہم حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آف دی ریکارڈ وہ پتہ کیا کہتے ہیں ہمیں, یہ ہم تو نہیں لے کے آئے. دیکھیں میر صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ جیسے اینکر جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, مقام دیا ہے, آپ کو بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے, نام بھی لینے چاہیے آپ کو. یہ سب اس کا حصہ تھے, گورنمنٹ اس کا حصہ تھی پیکا کی, پیکا کا اندر پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی, اس کے اندر سب شامل تھے. انہوں نے دائیں بائیں کے لائرز, دائیں بائیں کے میڈیا رپورٹرز, اینکرز سے رائے لی ہے ساری, اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, فوج نے کیا. فوج کے باپ کا کام ہے کہ وہ نیریٹو بنائے گی, فوج کا کام ہے ایڈورٹائزمنٹ کر کے دے گی, فوج کا کام ہے یہ سب کچھ کر کے دے گی, تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ بڑی ناجائز بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں سر آپ کو یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی سے نام لینے چاہیے کہ اے بی سی ڈی نے کہا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں, فلانے اینکر کے ساتھ کچھ ہوا ہمیں پتہ نہیں, فلانے کے ایڈ کم کر دیے ہمیں پتہ نہیں, فلانے کے گھر میں بیوی سے لڑائی ہو گئی انہوں نے کیا, وہ بھی نہیں کہہ سکتے اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اچھا آپ کے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, ان کو آفر کیا گیا ہے آج کل, کیا وہ انفارمیشن منسٹری نے کروایا؟ اچھا آپ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کسی بات کر رہا ہوں. 100%. اچھا 100%. میرا وہ دوست بھی ہے اور میرا اس کا پروفیشنل تعلق بھی ہے, اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا. چلیں آگے چلتے ہیں. نثار جٹ صاحب, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو گوہر خان صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب صاحب, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا, اس میں کیا کہا ذرا سنیں. 1 سال پورا ہونے کو آیا, 74 پٹیشنیں فائل کی تھیں, آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا. خان صاحب نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے تھے, حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا. اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا, لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ لیٹر ہیں کہاں پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا پاس آن کیا جا رہا ہے, تو جس کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے جی مجھے تو لیٹر نہیں ملا. ہاں سوشل میڈیا پہ ضرور ہے وہ لیٹر, اخباروں میں بھی چھپ گیا, لیکن اس لیٹر کا جواب دیا جاتا ہے جو آپ کو یا مجھے وصول ہو. تو جب وہ وصول ہی نہیں ہوا تو جواب کیا دیں؟ میر صاحب دیکھیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ لیٹر واقعی ملا نہیں ملا, چلیں اللہ کرے وہ مل جائے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ملنا بھی چاہیے, اور اس میں کوئی خان صاحب نے NRO نہیں مانگ لیا, کوئی ان سے کوئی منت سماجت نہیں کر لی گئی. اس میں وہ گراؤنڈ ریالٹیز جو پاکستان میں بد امنی کی وجہ بن رہی ہے, جو انسرٹینٹی کی وجہ بن رہی ہے, جو پاکستان میں میر صاحب میں نا واڈا صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں یہ آرٹیفیشل مشرف دور تھا, مشرف نے آ کر کہا جی میں نے پاکستان کو یہاں لے کر آ گیا ہوں, الٹیمیٹ کیا ہوا, اس کا نقصان پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد بھی جتنے بھی اگر یہ فیصلے انہوں نے ہی کرنے تو پھر ہم ووٹ لے کر کس مصیبت کے کس مرض کی دوائیں جو یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں. اور پھر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں بوسیدہ لاشیں ہیں. میر صاحب دیکھیں بوسیدہ لاشیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے NRO بھی لینا ہے, آپ لوگ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی, وہ واقعی پی ٹی آئی کی وجہ سے خطرہ تھا نا, ان کو پتا تھا, ڈر تھا پی ٹی آئی کا, اس وجہ سے ان دونوں جماعتوں کو ایک کر کے بٹھایا گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہوئی نظر آئی ہمیں کہ ہم نون لیگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے, ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. یہاں پر بجٹ پیش کیا, پیپلز پارٹی نے کہا نہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا, پیکا ایکٹ میں کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا. انڈر گراؤنڈ میں یہ کورم پورا نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پیکا ایکٹ اور 26 آئینی ترمیم کے بعد جو ان کو گالیاں پڑی ہیں نا حلقہ میں, وہ وجہ بن رہی ہے کہ آج یہ کورم بھی نہیں پورا کر